اگر میں چاہوں، اللہ کی قسم، اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ بس یہی پہنچا تھا حسن۔ کام رجل من حضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، حق کے نمک ادا کرنا چاہا، نمک حلالی کر رہا تھا دربار سے، ہاں پیسے حلال کر رہا تھا۔ کہتا ہے ابن ابی تراب میں یقدر علی ذلک، ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ، عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد، میں یقدر علی ذلک، کس کی قدرت ہے؟ بس علی کے بیٹے کے منہ سے نکلا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہربت خارج الباب، دروازے کی طرف دوڑی۔ حسن نے پکار کے کہا سن کے جا، اولاد علی کو بھونک لینا آسان ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوری سزا تو سن کے جا۔ قد ساورت ایالو کا رجلن، گھر جائے گا نا میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے۔ اور یہ جملے پڑھنے کے بہت عرصہ بعد میں نے تحقیق کی تھی، مجھے پتا چلا کہ ایک ہی کام میرے بھائی چاروں دعوے حسن نے پورے کر دیے، عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ اب تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مرد عورت ہو گیا، عورت مرد ہو گئی۔ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہ مرد شامی تھا، اس کی بیوی عراقی تھی۔ لرزہ طاری ہو گیا دربار پر۔ حسن اتنا بڑا غضب، بس بہت ہو چکا، مل گئی اس کو سزا، بھونکنے کا پھل پا لیا اس نے، اب معاف کر دے اللہ کے نام پر۔ ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جانتے ہو نا کہ سائل کو خالی لوٹانا ہمارے گھرانے کی عادت نہیں، اس لیے خدا کے واسطے دے رہے ہو، ٹھیک ہے معاف کر دیں گے لیکن تھوڑی سی سزا دینے کے بعد۔ کون سی سزا؟ جاگنا۔ کتنی سزا؟ ابھی کیا دینا ہے سزا؟ کہ حتی تالدہ ولدن خنسا، کہتا ہے جب تک یہ شامی جسے میں نے عورت بنایا ہے اپنے شکم سے ایک مخنث بیٹا جن نہ لے۔ مخنث کو تم کیا کہتے ہو؟ ہجڑا، خسرا۔ جب تک ہجڑا، خسرا بچہ نہ جنے تب تک معافی کا سوال ہی نہیں۔ صاحب دربار نے پوچھا حسن اگر اسے ماں بنانا ہی ہے مرد کو تو پھر بیٹی کیوں نہیں، بیٹا کیوں نہیں، یہ ہجڑا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ برسوں تک تیری قلم رو کی گلیوں میں چلتا پھرتا اشتہار ہو، زمانہ سمجھ لے کہ علی اور اولاد علی کو بھونکنے والے ایسے ہی بے نسلیں ہوا کرتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ ہر ہیلا ناکام ہوا، اب چولا بدلا بھرم بنانے کو۔ حسن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ میں جتنی منتیں کر رہا ہوں تو اتنا آگے بڑھ رہا ہے، میرے شہر میں، میرے ملک میں، میرے دربار میں، میرے ایک درباری کی جنس بدلی اور اب تیرے مزاج ملنے میں نہیں آ رہے کیا؟ ڈانٹ ڈپٹ کے شاید میں اپنا کچھ روب قائم کر لوں گا، بس یہ کہنا تھا ہمارے معاشرے میں مرد لڑے اور ایک شریف ہو اور اس کے منہ نہ لگنا چاہے، وہ لڑتا نہیں، وہ کہتے چل بھائی چل۔ اور اگر کوئی عورت کسی شریف عورت سے لڑ رہی ہو اور وہ نہ لڑنا چاہے یا کسی مرد سے یا عورت سے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ چل ری چل یا چل نہیں چل، یہی کہتے ہیں نا۔ تو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ مرد کو کہنا ہو نا چل تو کہتے ہیں سر، اور عورت سے کہنا ہو تو کہتے ہیں سیری۔ مرد سے کہتے ہیں سر، عورت سے کہتے ہیں سیری۔ جب یہ کہا نا کہ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کب تک میں اپنی بے عزتی برداشت کروں؟ عالم جلال میں حسن اٹھا، فرمایا اما تعلم ان العرش سریری،
وأحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری ان شئت اقل لک سیری. فرماؤ لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کر اترانے والے احمق، تو جانتا نہیں عرش میرا تخت ہے. اما تعلم ان العرش سریری، عرش میرا تخت ہے. وأحمد ضمیری، محمد میرے ضمیر کا نام ہے. وعلی امیری، میرا سردار علی ہے. والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ہے. ان شئت اقل لک سیری، چپ ہوتے ہو یا تمہیں بھی کہہ دوں سیری؟